بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا محور مرکز حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کا قصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارا آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان اور ہجرت فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم نے جب قوم کی توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط ایمان لے آئے۔ اللہ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین پر قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھا کر غور و غض کے علاقے سدوم میں شہر رہائش کی اختیار اور وہاں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے ہی زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا اور اپنی قوم کی برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے سدوم، اموریہ، آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے، آپس میں مینڈے اور مرغے لڑاتے، لوگوں سے تنگ آ کر ان بستیوں کے باز گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی قبیح برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم پر پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس برکرداری کی عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کا ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا، اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سکون کے لیے پیدا فرمایا، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب تمہارے پاس تم جرائم میں اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ فرمان الہی ہے۔ جب انہیں ان کی بھائی لوط نے کہا، کیا تم کو اللہ کے عذاب کا خوف نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو۔ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بھی گزر چکے ہو۔ اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی بھی نے نہیں کیا۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم بالکل ہی انسانیت کی حد سے گزر چکے ہو۔ قرآن مجید میں یہ مختلف مقامات پر ذکر آتا ہے۔
لوط نے جب اپنی قوم سے فرمایا، تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اسی لیے اس کام سے باز آ جاؤ۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ تم جس شخص کو بھی قوم لوط ڈالا عمل بدفعلی کرتے ہو، دیکھو تو غافل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ قوم کا حضرت لوط علیہ السلام سے سلوک۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واعظ و نصیحت کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واعظ و نصیحت قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا، آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے ہم آپ سے ڈرے رہیں وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہ آئیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم لوط نے کہا، اے لوط، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ان لوگوں کو، لوط اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ بس ان کو قوم کا جواب یہی تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہی ہم پہ لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ کے حضور دعا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واعظ و نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی بھی ان پر اثر نہ ہوا، اور قوم نے آپ کے مخالف کھڑے ہو کر بہت سے مطالبے درپیش کر دیے، ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، جو یہ کام کر رہے ہیں، اس معاشرہ سے مجھے اور میرے اہل و عیال کی نجات دے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول اور فرشتوں کی آمد۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی دے دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں بیٹے پوتے کی خوشخبری، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے، تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ فرمان الہی ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرشتوں پر خوفناک خبر دیتے ہوئے کہا، ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہاں کے رہنے والے ظالم گناہ گار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط بھی موجود ہے، تم کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ وہاں کون کون ہے ہم سب جانتے ہیں، بلا شبہ ہم لوط اور ان کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا، انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج، نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟
تو انہوں نے ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کی ٹھیکری نما پتھر برسائیں جو حد سے گزر جانے والے ہلاکت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ بس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم انہیں نکال لیا ہے۔ بس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔ ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ قوم لوط کا حضرت لوط کے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈر کر ان کی بدبخت قوم ان کے مہمانوں کے ساتھ کئی برا سلوک کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اسی فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان پر اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ پھر جب ہمارا قاصد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، نہ ہی غم زدہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے گھر کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے بہت ہی غمگین ہوئے۔ قرآن مجید میں یہ حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ حضرت لوط اور مومنین کی عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہجرت۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہجرت۔ حضرت لوط اپنے خاندانوں اور مومنین کو لے کر رات ہی رات سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ نے آپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹ کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش ہوئی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعہ کا اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو پس آپ پریشان نہ ہوں۔ اس لیے اور بھی ذکر آتا ہے، اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر دے مارا، ان بستیوں کو پتھروں کی بارش سے ڈھانپ لیا گیا۔